تو یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے اور یہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا یا اللہ کے نبی نے دیا، میں نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے، زندگی رہے نہ رہے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے جتنی مشقت اور مصیبت برداشت کرنی پڑے میں برداشت کروں گا، لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے نبی کا حکم نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں پورا ہر حال میں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کی مدد کس طریقے سے کرتے ہیں، اس واقعے سے یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساحل کی طرف ایک لشکر بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ اس لشکر کے اندر کتنے آدمی تھے؟ 300 آدمی تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لیا اور ہم چل پڑے۔ راستے میں ہمارا کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا، کم ہوتا ہوتا ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا، تو ہم نے امیر لشکر سالار لشکر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جا کے خبر دی کہ ہمارا تو زیادہ راہ ختم ہونے والا ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہونے والا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا کھانے کا سامان باقی ہے وہ لے آئے۔ تو سارے کا سارا سامان جمع کر لیا گیا، اور پھر ہر روز جو ہے ترتیب سے جو ہے تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے ان کو دے دیا جاتا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں دن میں ایک ایک کھجور ملا کرتے تھے، دن میں کھانے کے لیے صرف ایک ایک کھجور ملا کرتی تھی۔ لیکن کچھ وقت ایسا بھی پھر آیا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ہم نے دیکھا کہ اب تو موت ہی ہمیں آ کے پکڑے گی، جب ہم بھوک سے پیاس سے مریں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمیں آ کے موت پکڑ لے گی، اب موت ہی سامنے ہے اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو آگے جانے کے بجائے صحابہ پیچھے کی طرف آ جاتے کہ ہم اب واپس چلتے ہیں، جب پھر کھانے پینے کا انتظام کر کے پھر آگے چلیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کیسی شخصیات تھی کہ یہ نہیں سوچا کہ ہم زیادہ راہ دوبارہ جو ہے اس کا انتظام کریں اور پھر آئیں، لیکن یہ سوچ تو ان کے ذہن و گمان میں بھی شاید نہ گئی ہو۔ ان کے ذہن کے اندر ایک ہی بات تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے پورا کرنا ہے، پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا، جانا ہے تو آگے ہی جانا ہے، موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن ہم نے آگے کی طرف جانا ہے، پیچھے نہیں جانا۔ تو یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ساحل کے قریب جب پہنچے، سمندر کے ساحل کے قریب پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہمیں دکھائی دی، ایسے لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا ٹیلا ہے۔ جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، جس مچھلی کو عنبر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جس کا نام عنبر تھا، وہ مچھلی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو ہم وہاں پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے صبر کا پھل تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ گوشت تازہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس میں سے جتنا چاہو خوب کھاؤ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 300 آدمی تھے، اور 300 آدمی ہم 1 مہینہ وہاں پہ ٹھہرے رہے، اور 1 مہینے تک ہم اس مچھلی کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ 1 مہینہ کھاتے رہے پھر بھی مچھلی ختم نہیں ہوئی، تو وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی جو اللہ رب العزت نے
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے وقف کیا تھا، اور انہوں نے اتنی مشقت اور مصیبت برداشت کی، لیکن پھر بھی واپس نہیں مڑے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے چلتے رہے، اور یہ سوچ لیا کہ مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کیے بغیر واپس نہیں آئیں۔ تو کتنی بڑی مچھلی اللہ نے عطا کی، 1 مہینے تک کھاتے رہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ جو تھی نا، آنکھ، اس کے اندر سے جو روغن تھا یا چربی تھی، اس کو ہم نے نکالنا شروع کیا، تو ہم اس کی چربی جو ہے بالٹیوں سے بھر بھر کے جو ہے باہر پھینک رہے تھے۔ تو جب اس کی آنکھوں کا حلقے کی جگہ جو ہے وہ خالی ہو گئی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کی آنکھوں کے حلقے کی جگہ پہ صحابہ کو بٹھایا، تو 13 صحابی آرام سے جو ہے اس آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے۔ تو جس کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ 13 صحابی آرام سے اس کے اندر بیٹھ گئے، وہ خود مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ تو فرماتے 1 مہینے تک ہم اس کو کھاتے رہے، لیکن وہ مچھلی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو 1 مہینہ ہم نے وہ مچھلی کھائی، اور وہ کتنی بڑی مچھلی تھی، ایک تو آنکھ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیوں کو لے کے کھڑا کرو، اور اس کو جو ہے چھاؤں کے لیے استعمال کرو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی پسلیوں کی ہڈیوں کو جب کھڑا کیا، تو وہ اتنا بڑا خیمہ نما بن گیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے قد کا اونٹ لیا گیا، اس کے اوپر بڑے قد کے صحابی کو بٹھایا گیا، اور اس کے نیچے سے جب اس کو گزارا گیا تو وہ ہڈی اتنی اونچی تھی کہ سواری پر بیٹھے ہوئے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے صحابی کا سر جو ہے اس کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا تھا، تو اس کی پسلیاں اتنی بڑی تھی۔ تو صحابہ اکرام جب 1 مہینہ وہاں پہ گزارا، واپس آنے لگے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے جو ہے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو، اب واپسی جانا ہے، واپسی کا جو ہمارا جو ہے کھانے کا جو سامان ہوگا وہ بھی اسی مچھلی کو لو، اس کے گوشت کو یا تو بھون کے رکھ لو اپنے پاس، خشک کر لو، دھوپ میں خشک کر لو، آگ میں خشک کر لو، خشک کر کے اس کو اپنے پاس رکھو، ہم واپس پہنچنے تک یہی جو ہے کھانا استعمال کریں گے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اللہ نے پاکیزہ رزق جو ہے بھیجا تھا، جو تم نے کھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس مچھلی کے گوشت میں سے کچھ ہے تو وہ مجھے بھی دے دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کچھ بچا ہوا گوشت نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، آپ علیہ السلام نے وہ گوشت کھایا، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے صحابیوں کو اللہ نے تازہ رزق عطا کیا، وہاں سے عطا کیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب کوئی اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کی غیب سے ایسے ہی مدد فرماتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مدد فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تو وہ ایسے مدد کرتے ہیں جیسے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے مدد کرتے ہیں جس طریقے سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اس جگہ سے بندے کی مدد کرتے ہیں جس جگہ سے بھی بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بندہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لا کے کھڑا کر دے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اللہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کبھی کبھار اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتے ہیں، جیسے ان 300 صحابہ کو پہلے آزمائش میں ڈالا، پھر اس کے بعد جو اجر عطا کیا وہ آپ کے سامنے۔ تو اسی طرح جب ہم بھی جو ہے اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بارے میں، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم نکلیں گے، تو ہمیں بھی آزمائش ہمارے سامنے آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور مختلف قسم کی جو ہے مشکلیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ اگر ہم ان کو جو ہے برداشت کریں گے، صبر سے کام لیں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی قسم کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت
ہمیں بھی دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔